السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 46، آیت 142 تا 143، 142 تا 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَإِن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ کہہ دے اللہ تعالی ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہادت دینے والا بنے، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا
نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما کس چیز نے واللہم پھیر دیا ان کو ان قبلتہم ان کے قبلے سے اللتی وہ جو کہ کانو تھے وہ علیہا اس پر قل کہہ دیجئے للہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشا چاہتا ہے الا طرف صراط راستے مستقیم سیدھے کی وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتن امت وسطن افضل لتکونو تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر ویکون اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر شہیدا گواہ وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا القبلۃ اس قبلے کو اللتی وہ جو کہ کنتا آپ تھے علیہا اس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں من اس شخص کو جو یتبع اتباع کرے گا الرسول رسول کی ممن اس سے جو ینقلب پھر جائے گا علی عقبیہ اپنی دو ایڑیوں پر وَإِن اور بلا شبہ کانت یہ بات ہے لکبیرۃن یقیناً بڑی بھاری الا مگر علی الذین ان لوگوں پر یعنی ان لوگوں پر باری نہیں جن کو ہدایت دی اللہ تعالی نے وما کانا اور نہیں ہے اللہ تعالی لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناس لوگوں پر لرؤوف البتہ بہت شفیق رحیم نہایت مہربان۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، پارہ نمبر 2 کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں تحویل قبلہ کی طرف اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7252 2 ہجری میں بیت المقدس القدس کی بجائے مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام کو قبلہ قرار دیا گیا، اور اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی آرزو رکھتے اور یہ بات پسند فرماتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو سب سے پہلے نماز ادا فرمائی وہ نماز عصر تھی۔ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا جو کہ ابھی نماز عصر ادا کر رہے تھے اور وہ اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ یہ شخص ان لوگوں کو جا کر کہتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ جب نماز پڑھنے والے لوگوں نے، صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے حالت نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ حالت نماز میں ہی انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا صحابہ کے عمل سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے تھے تو فوراً ہی اس پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم حدیث سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن فرقہ واریت کا ایسا شکار ہے کئی لوگ کہ حدیث سننے کے باوجود حدیث پر عمل نہیں کرتے اور بے شمار الجھنے اور سوالات پیدا کر دیتے ہیں۔ مطلب اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرقہ واریت کو نہ چھوڑا جائے، بھلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوٹتی ہے چھوٹ جائے۔ ایک شخص کے کہنے پر کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی اور ان لوگوں نے فوراً سے ہی اپنا رخ مکے کی طرف کر لیا اور بیت المقدس سے پھر کر قبلہ بیت اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ اور یہ لوگ کہ جنہوں نے حالت نماز میں ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، یہ بنو سلمہ کے لوگ تھے جو مسجد قبلتین کے قریب رہائش پذیر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4490 وغیرہ۔ اور اسی طرح حالت نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے حوالے سے دیگر مختلف روایات۔ اور اسی طرح بخاری مسلم میں ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کہ لوگ قباء میں نماز صبح ادا کر رہے تھے، نماز فجر۔ ایک شخص نے آ کر کہا اور بتلایا کہ آج رات نبی علیہ السلام پر قرآن پاک میں یہ حکم نازل کیا گیا ہے کہ آپ کعبے کو قبلہ بنا لیں۔ تو ان لوگوں نے نماز ہی میں، حالت نماز میں ہی کعبے کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 403 وغیرہ۔ جب یہ معاملہ ہوا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لینے کا حکم ہوا تو اس پر یہودیوں نے اور منافقوں نے اور مشرکوں سب نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اعتراض ہوا کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف، اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اس کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے یعنی بیت اللہ کی طرف مسجد حرام، اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر تک بیت المقدس کی طرف نماز میں منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز کیوں ادا کی جاتی رہی؟ اگر پہلا قبلہ درست تھا کیوں بدلا، اور اگر یہ درست تھا تو یہ 16-17 ماہ اس کی طرف منہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان تمام لایانی اور بیکار باتوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ان فلسفیوں کو، ان بیکار اور فضول باتیں کرنے والے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا؟ السفہاء، بے وقوف لوگوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، اور وہ رب جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی جائے۔ کیوں؟ مشرق اور مغرب دونوں کا مالک وہی اللہ ہے، وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ مومنوں کا یہ کام نہیں ہوتا، مومنوں کا
یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ چونکہ چنانچہ یعنی البتہ فضول کے بیکار سوالات گڑنا شروع کر دیں۔ مومن کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو حکم ملا اور وہ اس حکم پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جیسے صحابہ حالت نماز میں ہی انہوں نے کیا کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلق سے یہ خبر سنتے ہی ان لوگوں نے فوراً سے اس پر عمل کر لیا، اور پھر اللہ جسے چلنے کی توفیق دے تو وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ باقی رہ گئے چول لوگ، بے وقوف، تو وہ یوں ہی بیکار سے باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا ہے، تم سب سے افضل امت ہو۔ وسطا کا معنی ہے درمیان، اور افضل چیز کو بھی وسط کہتے ہیں، کیونکہ درمیانی چیز سب سے بہتر ہوتی ہے، اور یہاں وسطا سے مراد جو ہے وہ افضل اور سب سے بہتر امت ہے۔ جیسے ایک اور مقام پر فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور اسی طرح اس کا ایک معنی عدل بھی ہے، یعنی عدل کا معنی سکہ اور قابل اعتماد بھی، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کی یہ کہہ کر تعریف کی کہ ہم نے تمہیں سب سے بہتر اور افضل امت بنایا ہے، تمہیں سب سے بہتر اور افضل امت بنایا ہے۔ جبکہ یہودی اور عیسائی کیا تھے؟ وہ افراط و تفرید کا شکار تھے۔ یہودیوں کے اندر سختی حد سے زیادہ اور یہودیوں کے اندر نرمی حد سے زیادہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بہتر اور افضل امت بنایا ہے۔ اور یہ امت کیسے بہترین امت ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے ہم نے پڑھ لیا، عیسائیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور یہودیوں کے کرتوت کے بے شمار انبیاء کا انکار بھی ہوا، بے شمار انبیاء کی جان کے درپے بھی ہوئے اور ان کو جھٹلایا بھی۔ جبکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی امت بہترین اور افضل امت ہے۔ نہ کسی انبیاء کو ہم جھٹلاتے ہیں اور نہ ان کی توہین، نہ ان کی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بہترین امت کے بعد کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو، تاکہ تم لوگوں پر شہادت گواہ بنو، شہادت دینے والے بنو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر جو ہے وہ گواہ بن جائیں۔ یہ امت کیسے گواہی دے گی اور کیا معاملہ ہوگا؟ مسند امام احمد ابن حنبل ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یدعا نوح علیہ الصلوۃ والسلام یوم القیامت فیقال له هل بلغت فیقول نعم۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا، نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کیا آپ نے دین پہنچا دیا تھا؟ نوح فرمائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام جی ہاں۔ تو پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بلایا جائے گا، فیدعا قومہ فیقال لہم هل بلغکم، کیا نوح نے تمہیں دین پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی امت کہے گی ما اتانا من نذیر او ما اتانا من احد، نہ تو کوئی ہمیں ڈرانے والا آیا نہ ہی کوئی ہمارے پاس آیا۔ یہ امت جھوٹ بولے گی، کذب بیانی کرے گی اور کہہ دے گی ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس سرے سے کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں ہے۔ اب نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا فیقال لنوح
نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا من یشہد لک، اے نوح اب آپ کا کون گواہ ہے؟ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، آپ کا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں محمد و امتہ، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور میری گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا سر انجام دیا، میرے گواہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول اس آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل وغیرہ ہے، یجیء النبی یوم القیامت ومعه الرجل والنبی ومعه الرجلان واکثر من ذلك فیدعى قومه فیقال لهم هل بلغكم هذا فیقولون لا فیقال له هل بلغت قومك فیقول نعم فیقال له من یشهد لك فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامته فیدعى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وامته فیقال لهم هل بلغ هذا قومه فیقولون نعم فیقال وما علمكم فیقولون جاءنا نبینا فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا فذلك قوله وكذلك جعلناكم امة وسطا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک بندہ ہوگا، اس کا امتی ایک ہوگا۔ کچھ نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ امتی ہوں گے۔ اس پیغمبر کی قوم کو بھی بلا لیا جائے گا اور اس پیغمبر کی امت سے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تم تک دین پہنچایا؟ یہ بدبخت کہیں گے کوئی نہیں۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی قوم کو دین پہنچا دیا تھا؟ وہ پیغمبر فرمائیں گے جی ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا آپ کا گواہ کون ہے؟ یہ پیغمبر جواب دیں گے، ایک نہیں سینکڑوں، یہ پیغمبر جواب دیں گے میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان پیغمبروں نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کیا دین پہنچا دیا تھا؟ ہم جواب دیں گے جی ہاں پہنچا دیا تھا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھا جائے گا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ نہ تو ہم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، نہ تو ہم نے ہود علیہ السلام کو دیکھا، نہ تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، نہ کسی اور پیغمبر کو دیکھا کہ وہ اپنی قوم میں آ رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا پیغام لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا کہ ان پیغمبروں نے دین پہنچا دیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جواب دے گی جناب ہمارے پاس ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، امت میں سے وہ لوگ گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، جنہوں نے حدیث کو پڑھا ہوگا، قرآن سنا ہوگا، حدیث کو سنا ہوگا۔ جب نہ پڑھا نہ سنا تو کاہے کو پتا ہوگا؟ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پاک نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اللہ نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اللہ نے دیگر انبیاء کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور ان پیغمبروں نے جا کر کیا کیا؟ اپنی اپنی قوم کو لا الہ
الا اللہ کی دعوت کا پیغام پہنچایا۔ ان پیغمبروں نے جا کر جو ہے وہ اپنی اپنی امت کو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ اللہ کے قرآن نے بتائی۔ قرآن پاک کس پہ اترا؟ قرآن پاک کس پہ اترا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا۔ آئیے ہم اللہ کا قرآن تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم قرآن سنیں گے، اللہ کا قرآن ہمیں لائف میں یہ منظر دکھا رہا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ایک اور پیغمبر ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ایک اور پیغمبر ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایک اور پیغمبر ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے ہر پیغمبر آیا اور اپنی امت کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا۔ اس بنیاد پر انشاءاللہ میں اور آپ جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، یہ کذاب جھوٹ بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نوح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ فکر یہ لاحق ہو گئی کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا، ایمان بتلایا اور فرمایا کہ نمازیں ان کی بھی قبول ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کھوٹے اور کھڑے کی پہچان ہو جائے۔ جو نبی علیہ السلام کے حکم پر رہ کر فوراً آپ کی بات، اللہ کے قرآن کی بات مان لے گا، وہ کھڑا ہوگا، اور جو کھوٹا ہوگا تو وہ باتیں بنائے گا۔ اور آخر پر اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ایک قیدی عورت اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اور جب اسے اس کا اپنا بچہ مل گیا، اسے گلے سے لگایا اور اس کو دودھ دیا، اپنے دودھ کو اس کے منہ میں دیا۔ اس پریشان ماں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کوئی نہیں۔ تو فرمایا اللہ کی قسم جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ بخاری 5999 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔